جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے انتخاب زہرا کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے علم رجال۔ ہم گزشتہ قسط میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں مولانا علامہ قبلہ سید ارتضیٰ عباس نقوی صاحب۔ گزشتہ قسط میں ہماری گفتگو ہوئی کہ علم رجال کا آغاز کیسے ہوا، کون کون سے علماء کی خدمات علم رجال کے سلسلے میں جو ہے وہ ہمارے لیے کارآمد ہیں، اور اسی حوالے سے ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے علامہ صاحب سے بات کریں گے۔ علامہ صاحب ایک بار پھر آپ کا شکریہ۔ میں یہ چاہوں گا آپ یہ تھوڑا سا یہ فرمائیں کہ ہم خطابت کے دوران میں، ہم تحقیق کے دوران میں جب بنیادی ماخذ ہمارے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ذوق تحقیق کا ہونا ایک بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ خطابت ظاہر ہے کہ تحقیق سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ جب آپ کسی موضوع کو منتخب کرتے ہیں، اگر منتخب کرتے ہیں تو اگر کوئی موضوع نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی بات دوسری ہوگی، لیکن اگر کوئی عنوان ہے تو پھر اس کے لیے جو تقاضے ہیں، پہلے تو موضوع کی اہمیت کو سمجھا جائے کہ کس عنوان پر بات ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر یہ کہ سب سے پہلا ماخذ ہمارا قرآن ہے، جس اللہ کی کتاب سے جو ہے اپنے موضوع کو منتخب کیا جائے اور قرآنی آیات سے جو ہے اس کے دلائل مضبوط کیے جائیں، اور اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ نتائج سے آیتوں کی طرف نہ جائیں بلکہ آیات سے نتائج کی طرف آئیں، تاکہ پازیٹیو جو بات کہی جا رہی ہے وہ بیان ہو اور پھر اس سے قانون بنایا جائے، ایک فکر پیدا کی جائے تاکہ بیان جو ہے وہ ارتقاء کی طرف جائے، نہ یہ کہ واپس پستی کی طرف جائے۔ پھر اس کے بعد بہت سے ماخذات ہیں کہ آپ ہیں جو بلاغہ کو دیکھتے ہیں، طریقہ سجادیہ کو دیکھتے ہیں، اقوال ائمہ آپ کے سامنے ہیں، حدیث موجود ہیں، روایات موجود ہیں، تو یہ سب چیزیں جڑ کے آیات قرآنی سے، چونکہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ہیں تو اس سے مل کر جو ہے پھر موضوع آتا ہے، اور پھر یہ بیان کرنے والے کے ذوق کی طرف بھی ایک بات ہوتی ہے کہ وہ اگر ادب سے ذوق رکھتا ہے جی، اس میں ادب کی چاشنی بھی ہو، یعنی عربی ادب ہو، فارسی ہو، اردو ہو، جو آپ کا عقیدت کا ذوق ہے، یعنی اس میں دیوبند کے اشعار بھی آ جائیں، فرزدق بھی آ جائیں، تو پھر حافظ اور سعدی بھی آ جائیں، یا اس میں پھر غالب اور انیس سے اقبال آ جائیں، تو یہ بھی ایک کے لیے جو ہے، حالانکہ شعر دلیل نہیں بنتا جی، لیکن بات کو سمجھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، زیادہ عوام میں بات پہنچ جاتی ہے، لیکن شعر دلیل نہیں بنے گا۔ تو اس کے علاوہ کوئی بھی موضوع اگر ہے تو آپ اس کو منطق کی روشنی میں دیکھیں، فلسفے کی روشنی میں دیکھیں، سائنس کی روشنی میں دیکھیں، اور جو دنیاوی علوم ہیں اس کی نظر میں دیکھیں، تو یہ سب چیزیں جب اس کے دھارے جب بہتے ہوئے ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں تو پھر جو ہے موضوع معراج پا جاتا ہے۔ ماشاء اچھا علامہ صاحب، یہ ہم جیسے ابھی بات کر رہے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علیہ السلام نے وہ صحیفہ، اس کے بعد پھر وہ امام حسن عسکری علیہ السلام تک وہ صحیفہ پہنچا ہوا، جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بہت کتب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ، بہت بڑا خزانہ جو ہے ضائع ہو چکا ہے، تو اس کے بعد بھی ہمارے پاس جو کتب موجود رہ گئی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مطلب بنیادی طور پہ کچھ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو جن پہ کچھ شکوک و شبہات والی کیفیت ہو سکے۔ نہیں، بالکل جو کتابیں لکھی گئی تھیں قرآنی یعنی اہل ائمہ میں، وہ بالکل ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا کتب اربع میاں کا 400 کتابیں تو اس وقت یقیناً موجود ہیں، اور چونکہ ان تمام کتابوں کا تقریباً تمام کتابیں بہار الانوار اور حدیث کے بڑے ذخائر میں جمع ہوئی ہوئی ہیں، اس وجہ سے الگ سے ان کتابوں کو شائع نہیں کیا جاتا، لیکن بہت سی کتابیں جیسے بصائر الدرجات ہے، امام حسن عسکری کے زمانے کی، اور تفسیر قمی ہے، اور اس طرح کے بہت سی کتابیں فقہ الائمہ ہے، قرآنی کتابیں، تو اس طرح کی 400 کتابیں ہیں جو جس کے قلمی نسخے تمام تو نہیں لیکن بہرحال بہت سے نسخے اس کے موجود ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ شیعوں سے زیادہ اہل سنت کے کتب خانے میں موجود ہیں۔
یعنی اگر آپ بغداد میں آئیں تو بغداد میں جو عبدالقادر جیلانی کا مزار ہے ان کی جو لائبریری ہے اس میں شیعوں کے 400 اصول کی قلمی نسخے وہاں پہ کمال کچھ کتابوں میں رکھے ہیں. تو ایسا نہیں ہے مقتل کب لکھا گیا؟ مقتل ابو مخنف جو ہے وہ امام جعفر صادق کے زمانے میں لکھا گیا ہے، آج آپ کے پاس موجود ہے. اس طرح کی بہت سی کتابیں ہیں کہ جو عہد عامہ میں لکھی گئی. یعقوبی جو ہے تاریخ یعقوبی امام علی نقی کے زمانے کا مصنف ہے. یعقوبی جو ہے اس کا مقتل بھی ہے، اس کی تاریخ بھی ہے. تو کتابیں تو بہرحال محفوظ ہیں. اچھا، ہمارے یہاں کربلا کی مقتل نگاری جو ہے، جیسے آپ نے کہا کہ تو وہ اس جو روایات اس میں موجود ہیں ان میں سے بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جب انہیں پڑھا جاتا ہے تو عموماً جو ہے وہ یا بھی یوں سمجھ لیں کہ ہماری پہلے سے سنی ہوئی نہیں ہیں وہ روایات، یا وہ یوں سمجھ لیں کہ اس قدر زیادہ تکلیف دہ ہیں کہ عموماً ذاکرین نے اس کو جو بیان نہیں کرنا چاہا حرمت کے اعتبار سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کسی نئی روایت کو کہ جو بے شک مقتل میں موجود ہے لیکن مطلب لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ والی بات جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ امام نے جو ہے اپنے دور میں نہیں چاہا کہ اس سے کوئی فتنہ پیدا ہو یا کوئی غلط پیدا ہو، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایسی روایات سے ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ بچنا چاہیے کہ نئی روایت پیش کرنے کے کوشش میں جو ہے یا مقتل کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش میں نئے سے نیا مقتل؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کروں کہ مقتل کا مطالعہ بہت ضروری ہے. یعنی میری مراد اوریجنل مقاتل ہیں جو پرانے مقاتل چلے آ رہے ہیں. اچھا، یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ جس زمانے میں احادیث جمع ہو رہی تھی اور امیر المومنین کے جو اصحاب تھے وہ آپ کے خطبوں کو اور پیغمبر کے حدیث کو جمع کر رہے تھے، تو اسی زمانے میں آپ نے نام سنا ہوگا مولا علی کے اعزاز میں اسبق بن نباتہ بہت تذکرہ آتا ہے، اور جو شبوں کے ایام ہوتے ہیں اس میں ان کا بہت ذکر آتا ہے کہ وہ عیادت کے لیے آ رہے تھے. اور نحوی بلاغہ میں ان کا بار بار ذکر ہے. اسبق بن نباتہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کربلا میں مقتل لکھا تھا. وہ اس وقت زندہ تھے اور انہوں نے روایات کو جمع کیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ عبید اللہ ابن حر جعفی، اس کا نام ملتا ہے کربلا کے واقعے میں، اس نے بھی ایک مقتل امام حسین نے لکھا تھا. اب یہ وہ مقاتل ہیں جو ہمیں ملتے نہیں ہیں لیکن قدیم کتابوں میں اس کے حوالے موجود ہیں. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ابو مخنف ہے، اور ابو مخنف نے چھٹے امام کا زمانہ دیکھا اور اس کا مقتل اتنا مستند ہے کہ جب تبری نے اپنی تاریخ مرتب کی تو ابو مخنف کے حوالے، یعنی اسلام کی پہلی تاریخ جو ہے اس کے اندر ابو مخنف کے حوالے موجود ہے. تو ابو مخنف کا مقتل ہو یا ابن طاؤس کا مقتل ہو، اور اس کے بعد ابن نما ہلی ہیں، مثیر الاذان ان کا مقتل ہے، تو یہ ہیں عربی مقاتل. اور عربی مقاتل جب آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو تفصیلات نہیں ملیں گی. یعنی حضرت علی اکبر کی شہادت اگر آپ ابو مخنف میں پڑھیں تو آپ کو 2-3 پیراگراف ملیں گے اور وہاں شہادت ختم ہو جائے گی. اسی طرح آپ اولاد عقیل اور اولاد جعفر اور اصحاب کی شہادت پڑھیں تو ایک پیراگراف میں بات ختم ہو جائے گی. پھر ابن طاؤس کے یہاں آئے، ان کے یہاں بھی ایک صورت. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عربی مقاتل جو ہیں ان کے بیانات بہت مختصر ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں عوام جو ہیں وہ بڑی کتابیں پڑھنے کے متحمل نہیں تھے. تو علماء یہ کہتے تھے کہ وہ ایک ہی کتاب لکھتے تھے 3-4 طرح کی. ابو مخنف نے ایک بڑا مقتل لکھا ہے جس کو وہ مقتل جامع کہتا تھا، یعنی بڑا مقتل. پھر اس نے یہ کہا کہ یہ کیونکہ بہت ضخیم ہے اور ہر آدمی اس کو نہیں پڑھے گا تو میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ ذکر کربلا کرنے والوں کے لیے آسانی ہو. تو اس نے 100-150 صفحے میں جو ہے وہ مقتل اپنا تیار کیا. آج وہی مقتل جو ہے وہ رائے دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا کی تاریخ جو ہے وہ بہت مختصر ہے. جبکہ سنا یہ ہے کہ مصر کے کتب خانے میں اب اصل مقتل جو ہے وہ دستیاب ہو گیا ہے اور شاید شائع بھی ہو گیا، ابھی تک میں لکھا نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مقتل ہے مختصر. اسی طرح سے ایک نام ہے ہمارے پاس جس نے جنگ صفین پر کتاب لکھی ہے، ابو نصر مزاحم.
اس کا مقتل اب تک ناپید تھا، لیکن وہ سنا ہے کہ مصر سے دریافت ہو گیا ہے اور ان کے بعد ہوا ہے۔ تو یہ مقاتل وہ ہیں کہ جس میں کربلا کا واقعہ مختصر ہے۔ لیکن جب ہم ایرانی مقاتل کی طرف آتے ہیں کہ جو 6 ہجری سے لکھے جانے لگے، جس میں کلیل المصائب ہے، جی بحر المصائب ایک طویل، یعنی ایران کے اتنے مقتل ہیں کہ آپ جمع کرتے چلے جائیں پوری زندگی جو ہے آپ مقتل ایران ہی کے تمام نہیں ہوں گے، اور میری لائبریری میں کافی مقاتل ہیں اس طرح کے۔ ان میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو تفصیلات ملنا شروع ہوتی ہیں، یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو شہادت حضرت قاسم ایک پیراگراف میں ہے، وہ ایرانی مقتل میں 12-13 صفحوں میں لکھی ہوئی ہے، جی، یا ارزاق شامی کی جنگ آپ کو اگر اس میں نہیں مل رہی تو ایران میں بہت تفصیل سے آپ کو ملے گی۔ اور ابھی کی بات نہیں ہے یہ، میں 900-800 سال پرانے مقاتل کی بات کر رہا ہوں، میں تھوڑی سی طویل بات رہا ہوں، میری بات مکمل ہو جائے۔ پھر جب ہم فارسی سے آتے ہیں اردو کی طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی مقاتل کا اپنا ایک مزاج ہے، اور اس میں ہم بہت سی روایتیں ایسی دیکھتے ہیں پرانے مقاتل میں کہ جو شاید ہمیں ایران کے مقتل میں اس طرح نہ ملے، لیکن ہمیں ہندوستان کے مقاتل میں مل رہی۔ تو اگر ہم یہ طے کر لیں کہ یہ سارے مقاتل جھوٹے ہیں اور اس کے اندر جو روایتیں آئی ہوئی ہیں اس کی کوئی سند نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ جو علماء، بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں مقاتل، ان کو آپ کی کیٹیگری میں رکھیے، اس لیے کہ وہ چھوٹے نام نہیں ہیں، بہت بڑے نام ہیں جنہوں نے مقاتل لکھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، جو اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ابو مخنف جب مقتل لکھ رہا تھا تو اس کو مدینے میں یا کوفے میں جو راوی ملے اور انہوں نے جو جو واقعات اس کو سنائے وہ اس تک پہنچ گئے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو ابو مخنف کو نہیں ملا، وہ پھیل گئے، کوئی ایران چلا گیا، کوئی مصر چلا گیا، کوئی ہندوستان آ گیا، یعنی انہوں نے ہجرتیں کی اور جو کربلا کے راوی تھے وہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ تو انہوں نے اپنی اپنی جگہ شہروں میں جا کے جب واقعات کو بیان کیا تو یہ وہ خبریں تھیں جو سینہ بسینہ چل رہی تھیں اور عربی مقاتل میں نہیں آئیں۔ صحیح۔ اس کا ایک بڑا ذریعہ وہ ہے کہ جب کربلا والے واپس مدینے آئے اور مخدرات عصمت و طہارت نے مجالس کا اہتمام کیا تو ظاہر ہے کہ امام العابدین ایک گوشہ نشینی کی زندگی مانگ کی جو، لیکن جناب زینب نے اور جناب ام کلثوم نے اور ان کے ساتھ جو بیویاں تھیں انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو ہم اس کو کہیں بھی کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ کربلا کے واقعے کو میں یہ تو نہیں کہوں گا دیکھ کر آئیں گے، وہ تو خود انہیں ان سے بڑا راوی کون ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم خواتین مدینہ کو بلائیں گے اور اپنے گھروں میں قبضہ بچھائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کہاں کیا کیا واقعہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہوتا تھا اور وہ عورتیں سنتی تھیں، سننے کے بعد اپنے گھر جاتی تھیں، مردوں کو بتاتی تھیں، بچوں کو بتاتی تھیں، وہ مذہبی بنے ان واقعات کے، اور پھر جب وہ ملکوں میں ادھر ادھر پھیل گئے تو پھر وہ روایتیں بھی اسی طرح پھیلتی چلی گئی۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہوا کہ جب ایرانی علماء نے مقاتل لکھے تو وہ روایتیں جو عربی میں نہیں تھیں وہ ایرانیوں میں کچھ ہندوستان تک پہنچی، اس لیے کہ سینہ بسینہ جو روایات آئی ہیں اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کربلا میں اتنے ظلم ہوئے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا ظلم رہ گیا ہوگا اور کون سا ظلم ہوا ہوگا۔ لہٰذا آخری جملہ جو میں اس بارے میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں جو امام حسین کی مصیبت اور کربلا کے واقعے کی عظمت کو سمجھتے ہیں، ان کا بیان یہ ہے کہ روایت کوئی بھی ہو کربلا کے مسائل سے متعلق وہ کتاب کے اندر موجود ہو اور اس کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے مصائب آل محمد میں کوئی کمی آئے یا ان کی عظمت پہ کوئی حق اثر پڑے۔ یہ چیزیں اگر اس روایت میں نہیں ہیں لیکن وہ مسائل سے بھری ہوئی روایت ہے اور کتاب کے اندر موجود ہے تو آنکھ بند کر کے اس روایت کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور انشاءاللہ بریک کے بعد پھر یہیں سے بات کا آغاز کریں گے۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم بہت جلد بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا
جناب زہرا. خوش آمدید ناظرین. ہماری گفتگو ہو رہی ہے علامہ سید ارتضیٰ عباس نقوی صاحب سے اور ہمارا موضوع گفتگو ہے علم رجال. علامہ صاحب علم رجال کی مختلف حوالوں سے گفتگو ہو رہی ہے اور ہم علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ساتھ ساتھ علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ ہمارے یہاں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین علیہ السلام اور دیگر چیدہ شخصیات جو ہیں ان سے متعلق تو کتب موجود ہیں. اردو کی بات کر رہا ہوں. لیکن اس سے ہٹ کر جب ہم آگے جاتے ہیں تو ہمیں کتب نہیں مل رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ترجمہ نہیں ہوا ہے یا ان سے متعلق کتب موجود نہیں ہیں؟ کچھ فرمائیے. کون سی شخصیات کی بات؟ میں اگر کہوں کہ حضرت علی اکبر کے اوپر اردو میں کتنی کتب ہیں ہمارے پاس، حضرت قاسم علیہ السلام کے اوپر کتنی کتب ہیں، امام باقر علیہ السلام کے اوپر کتنی کتب ہیں. میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ معصومین، ایون چار معصومین میں بھی سب کے اوپر جو ہے تمام کتب نہیں مل رہی ہوتی ہیں اردو میں. نہیں دیکھیں، کام تو اتنا ہوا ہوا ہے کہ اگر آپ اس کو شمار کریں تو ایک طویل عرصہ درکار ہوگا. اس لیے کہ عربی اور فارسی میں میں سمجھتا ہوں کوئی موضوع ایسا اہم بنیادی موضوع ایسا نہیں ہے کہ جس پہ نہ لکھا گیا ہو. آپ نے چونکہ نام لیا اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں. حضرت علی اکبر پر بہت کتابیں فارسی میں ہیں اور بہت اچھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اسی طرح شہدائے کربلا ہیں یا اصحاب امام حسین سے ریلیٹڈ جو موضوعات ہیں یا اصحاب ائمہ ہیں، اس پر فارسی میں اتنا لکھا گیا ہے کہ کتابیں چھپتی ہیں اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں. خبر بھی نہیں مل پاتی کہ کہاں سے کون سی کتاب چھپ رہی ہے. یعنی میں آپ کو ایک حوالہ دوں کہ اگر آپ مسجد کوفہ گئے ہوں گے تو مسجد کوفہ کے ساتھ ہی جناب خدیجہ بنت علی کا روضہ بنا ہوا ہے. تو ان کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتاتا. آپ کسی سے پوچھیں، حالانکہ میں نے ان پہ لکھا ہے. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے 400 صفحے کی کتاب ان پر دیکھی ہے اور وہ ایک ایسے گمنام ادارے سے چھپی ہے بغداد میں اور طباعت بھی کوئی اس کی خاص نہیں ہے اس لیے کہ مصنف کے وسائل محدود تھے تو وہ کتاب گمنامی میں رہ گئی. لیکن جب میں بغداد گیا تو وہاں کی ایک لائبریری میں نے کتاب دیکھی تو میں بہت حیران ہوا. تو کام ہو رہا ہے اور شخصیات پہ بہت کام ہو رہا ہے. عربی میں بھی ہو رہا ہے، فارسی میں بھی ہو رہا ہے. اچھا، اب مسئلہ آتا ہے اردو زبان کا. تو اردو میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ تراجم کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے اور جو ترجمے ہو رہے ہیں وہ ویسے مستند ترجمے نہیں ہیں کہ جیسے ہونے چاہیے. اس لیے کہ جب کوئی کتاب عربی میں لکھی جا رہی ہے تو اس کا ترجمہ عربی سے ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس کا کوئی فارسی ترجمہ ہو تو آپ اس سے اردو میں ترجمہ. تو ایک مسئلہ تو ہمارے یہاں ترجمے کا ہے کہ ترجمے صحیح نہیں ہو رہے ہیں، اس پہ محنت ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہمارے یہاں ادارے بن رہے ہیں، مدارس بن رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ایک دار الترجمہ بنائیں کہ جس میں ایسے علماء کو رکھا جائے جو عربی صحیح طرح جانتے ہوں، ترجمے کا فن جانتے ہوں، فارسی جانتے ہوں، ترجمے کا فن جانتے ہوں، تاکہ ان کو کتابیں ان سے ترجمہ کرائی جائیں اور اس میں تمام موضوعات ہوں، فقہی، علم کلام، مناظرہ، سوانح حیات، تاریخ، مقاتل، مناقب، نوادر، یہ پورا ایک شعبہ ہمارے یہاں ہونا چاہیے. اور یقیناً ائمہ کی آپ نے بات کی، ائمہ پہ اردو میں کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن وہ چھپ کر اتنی نایاب ہو گئی کہ وہ بھی دستیاب نہیں ہوئی. اردو کتابوں کو دوبارہ چھپوانا اور پھر ان کی اس پہ کام ہونا، تحقیق ہونا، تو یہ ایک اداروں کے کام ہیں. اور اس پر ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسے ادارے ہیں جن کے وسائل ہیں اور جو کر سکتے ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے کہ وہ اس موضوع پر توجہ کریں. اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. یقیناً ہمارے یہاں مجھے بھی یہ احساس تھا کہ ہمارے یہاں موجود ہیں کتابیں لیکن اس کا ترجمہ نہیں ہو رہا. یہی ایک زمانے میں مولانا حسن امداد صاحب سے ہوئی تھی، ان کے وہ ترجمہ کرتے تھے اور بڑی کتب کے جو ترجمہ نہیں کراتے ہیں. ایک سوال کہ ہماری کون کون سی کتب ایسی ہیں، مثلا میں علامہ مجلسی بہار کی بات کرتا ہوں یا اسی مقابلے کی اور دیگر جو کتب ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں سے کون کون سی کتب ایسی ہیں جن میں صرف جمع نہیں اس طور پر کی گئی ہے کہ چاہے وہ مستند ہو روایت یا نہ ہو،
لیکن یہ کہ اسے جمع آوری کر دی گئی ہے. اور جیسے بھی آپ نے بتایا کہ علامہ دوسری اہیلی ابھی جو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے صرف علامہ ہندی میں. تو ایسی کتابوں کے لیے آپ کچھ حوالے بتائیں کون کون سی کتابیں ایسی ہو سکتی ہیں جن میں جتنی بھی احادیث روایات جو کچھ بھی موجود ہیں وہ مکمل مستند ہوں؟ دیکھیں کسی بھی فرقے میں کوئی بھی فرقہ ہو جی حنبلی شافعی مالکی فقہ جعفری یا کوئی بھی ہو کوئی کتاب بھی مستند نہیں ہے. جب لفظ مستند کی بات آتی ہے مستند بھی سند سے ہے یعنی اگر آپ مستند کے اوپر آ جائیں تو ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی ایک روایت بالکل یا کوئی ایسی بات ہے کہ جو اصول پر پوری نہ ہو سکتی ہو. ہم کسی کتاب کو مستند نہیں کہہ سکتے مکمل. اب جہاں تک بات رہتی ہے استفادے کی تو ظاہر ہے کہ جب آپ کسی موضوع پر لکھ رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو آپ کے پیش نظر سب سے پہلا کام جب تحقیق کی جاتی ہے پی ایچ ڈی کا مقالہ ہوتا ہے اس میں مقالہ بعد میں لکھا جاتا ہے. سب سے پہلے وہ فہرست بنوائی جاتی ہے ان کتابوں کی کہ جو تحقیق میں کام آتا ہے اور اس کو سائنوپسس کے ساتھ لگایا جاتا ہے تب آپ کا موضوع شروع ہوتا ہے. جب کتاب لکھی جائے تو اس میں آپ اپنے موضوع سے متعلق عربی فارسی انگریزی اردو جس زبان میں آپ کو جو کتاب ہے وہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کو آپ پڑھیں گے دیکھیں گے اس سے اپنا موضوع پیدا کریں گے. اب اس میں کیا مستند ہے اور کیا مستند نہیں ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کا مطالعہ کرے گا آپ کا علم کرے گا کہ آپ نے علم رجال اور روایت کو دیکھا ہوا ہو. تو جب آپ اس کا حوالہ دیں گے تو پھر اقوال علماء آپ کے سامنے آ جائیں گے کون کس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو اس کی روشنی میں ایک فکر بن جاتی ہے ٹھیک ہے. اور جب وہ فکر بنتی ہے تو اسی کی روشنی میں ایک شاہکار پیدا ہوتا ہے اور ایک کتاب وجود میں آتی ہے. تو یقیناً تحقیق کے پیچھے ایک اور تحقیق چل رہی ہوتی ہے کہ جو آپ کے کام کو سنوارتی ہے اور اس سے جو ہے ایک اچھی کتاب وجود میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا درایت اور روایت, ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق ہے. ہاں اس کا بنیادی فرق یہ ہے روایت تو سب نے سنا ہوا بے شک کہ جو امام سے مرضی ہوتی ہے وہ روایت ہے. لیکن درایت یہ ہے کہ جب روایت آ گئی آپ کے پاس دیکھیں دو چیزیں ہیں جی ایک ہے علم رجال اور ایک ہے علم درایت. ٹھیک ہے. علم رجال آپ کو یہ بتائے گا کہ جس راوی سے حدیث آ رہی ہے وہ راوی مستند ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ علم رجال طے کرے گا. اب جب وہ مستند طے ہو جائے گا اور آپ روایت کی طرف آئیں گے تو اس میں دوسری چیز آتی ہے درایت یعنی روایت کے داخلی اور خارجی شواہد سے یہ پتہ لگایا جائے کہ یہ عقلی اعتبار سے ثابت ہے یا نہیں ہے. اور اس میں سب چیزیں آ جائیں گی یعنی قرآن سے متصادم تو نہیں ہے قول رسول سے متصادم تو نہیں ہے یا اسی موضوع سے متعلق دوسری روایت ہے اس سے تو متصادم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں علم درایت میں آ جاتی ہیں اور آپ اس روایت کے متن سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ٹھیک. یہ علم درایت ہے. اچھا یہاں پر ایک چیز علم رجال سے ہٹ کر میں آپ سے ذاکر ہیں آپ علامہ صاحب میں اپنے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ میرے گھر میں میری والدہ میری بہنیں ہیں ان کے ساتھ کسی بھی خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی کوئی بات ہو تو ایک حد ہوگی جو میں نشر کروں گا کسی دوسرے کو بتاؤں گا لیکن ایک حد سے زیادہ میں نہیں بتانا چاہوں گا. مجھے یہاں پر یہ ایک سوال میرے ذاتی کو بن رہا ہوتا ہے کہ ہم حرمت کے اعتبار سے جس جگہ پہ اگر شہزادی زینب سلام اللہ علیہا یا شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے مسائل بیان کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں کس حد تک جانا چاہیے. مطلب میں اگر یہ کہوں کہ مجھے میری والدہ کو کسی نے تماچا مارا تو مجھے پتہ نہیں کہ میرا دل نہیں چاہے گا اس کو بیان کرنے کا کسی دوسرے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سلسلے میں کہ کیا اس میں ہمیں کیا خیال رکھنا چاہیے اس بات کا؟ نہیں دیکھیں مختصر میں اتنا کہوں گا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مختصر یہ ہے کہ مسائل کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے تو مسائل گئے ہیں اس لیے کہ ان کو چھپانا بھی کسی کے لیے جو ہے مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ وہ پھر امام حسین کے مشن کے خلاف بات ہو جاتی ہے. اس لیے جو مسائل میں انہیں بیان کیا جائے لیکن بیان مسائل میں
ऐसा तरीका अख्तियार रखा जाए कि कोई ऐसा लफ्ज़ ना हो जिससे किसी की तौहीन हो या किसी की अज़मत में कमी आए, वरना जो मसाइब हुए हैं दायरे के कादियाने मारे गए और इस तरह से अहले बैत के साथ हुआ, उससे हम माज़अल्लाह अहले बैत की शान में कोई वो नहीं कर रहे, बल्कि उन ज़ालिमों के जुल्म बयान करना मुसीब है। और फिर ये कि जब उनका कोई साथ देने वाला नहीं था और ये मसाइब उन पर हो रहे थे और आज हम तक पहुंच रहे हैं, तो हम ज़ाहिर है कि उनकी मदद के लिए उस वक्त नहीं थे, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि उन मसाइब को लोगों तक पहुंचाएं। यही हमारी गोया नुसरत आले मोहम्मद है कि अगर हम उनके साथ होते तो मदद करते, क्योंकि नहीं थे तो उसका दूसरा तरीका यही है कि अभी मसाइब को बयान किया जाए और उन पर आंसू बहा दिए जाएँ। तो मैं समझता हूँ कि एहतियात यकीनन होनी चाहिए बयान मसाइब में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उनके साथ सख्त जुल्म हुआ तो हम उसको छुपा दें, उसको तरीके से बयान करना चाहिए। ठीक है, नहीं यकीन आखिर में यकीन मैं चाहूँगा कि आप तहकीक के शोबे से वाबस्ता हैं। हमारे यहाँ तहकीक के शोबे से जो लोग भी वाबस्ता हैं उनके लिए क्या क्या मसाइल उनको सामने आते हैं तहकीक के हवाले से, जिनको अगर मतलब देखा जाए तो अगर हल हो जाए तहकीक ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा आसान हो जाएगी। देखिए, सबसे पहला मसला हमारे यहाँ ये है कि जो हमारा अलमिया भी है वो ये है कि जब कोई तहकीक कर रहा होता है तो वो किसी ऐसे शख्स के पास जाता है जो उसकी रहनुमाई करे या उसकी मदद करे। ठीक, तो हमारे यहाँ वैसे लोग भी नहीं हैं, एक तो सबसे बड़ा अलमिया। सही। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है वो ये है कि जो किताबें और मसाइल चाहिए होते हैं वो आसानी से दस्तयाब नहीं हैं। तो उसके लिए अगर कोई कुतुबखाना होता, कोई इदारा होता तो जहाँ एक जगह सबको मवाद फराहम हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तो ये तहकीक के मराहिल में यकीनन दुश्वारियाँ तो हैं, और मैं समझता हूँ कि जो तहकीक करे वो दुश्वारियों के लिए तैयार होता है। ठीक है, इसलिए कि बगैर दुश्वारी के कोई काम मुकम्मल नहीं होता, और अगर आपको वाकई अपनी तहकीक से मोहब्बत है तो उन दुश्वारियों में लुत्फ़ आता है। यानी जब तक वो मुश्किल ना आए और आप उससे न गुजरे तो आपको ना काम करने में लुत्फ़ आता है, और जो उसका रिजल्ट आप निकालते हैं उसका लुत्फ़ ही तब आता है जब आप अपने आप को मुश्किल में डाल के और खादार तय करके वहाँ तक पहुँचे। तो तहकीक निखरती भी है और आप खुद भी मुतमईन हो जाते हैं कि आपने मेहनत की है। तो दुश्वारियाँ आएंगी, उसका सामना करें, लेकिन ये कि हिम्मत ना हारें, अपने मंजिल की तरफ गामजन रहें और पूरे एतमाद के साथ काम करते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी। माशाल्लाह अल्लामा साहब, नहायत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुज़ार। आपने बहुत अच्छे अंदाज में हमारी तशरीह को दूर किया और बड़ी भी गुफ्तगू रही। नाज़रीन कराम, कायम टीवी टोरंटो की जानिब से इंतखाब ज़हरा प्रोग्राम में जनाब अल्लामा सैयद इर्तज़ा अब्बास नकवी साहब इल्म रिजाल पर गुफ्तगू कर रहे थे, और इस दौरान में अगर हम इसका बुनियादी तौर पे पूरा खुलासा करें तो अल्लामा साहब ने बयान किया कि हमारे यहाँ इस वक्त में कुतुब के तर्जुमे की जानिब तवज्जो दी जानी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो कुतुब के जो अरबी में या फ़ारसी में मौजूद हैं उनसे उर्दू में मिल सकें और हमारे नाज़रीन तक पहुँच सकें। इसके साथ ही अपने होस्ट अब्बास नकवी और मेहमान हमारे अल्लामा सैयद इर्तज़ा अब्बास नकवी साहब को इजाज़त दीजिए। कायम टीवी की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़। जनाब ज़हरा करम का मखज़न, सखा का मरकज़, अता सरापा जनाब ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। जनाब ज़हरा